یہ کلسٹر میونیشن وار ہیڈ بیلسٹک میزائل ہے جس کی ری انٹری بیسکلی ہوتی ہے جو اسرائیل کی جانب جب پھینکے گئے ہیں تو یہ آگے چل کے جو ہے وہ کلسٹر بنتے ہیں. صرف اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کس حد تک یہ خوفناک میزائلز ہیں جو ایران بھی استعمال کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے. یو ایس کی امریکہ کی یہ فوجی بیس تھی جسے نشانہ بنایا گیا اور بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ نظر آ سکتا ہے. آپ دور سے جو ہے وہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ایکسپلوژن کس حد تک بڑا تھا کہ آس پاس کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی لرز اٹھی. ایران کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی ہے, وہ ملی ہے جناب چین سے. چین نے آ کے جو ہے وہ ایران کا ہاتھ پکڑا ہے. چین نے بھی اوپنلی ایک جو ہے وہ پوزیشن لے لی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے میں ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے 4 دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دا ٹرسٹ. اور وہ لوگ جو ظاہری بات ہے پہلے سے ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں تقریباً پورے پاکستان میں جو ہے وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینلوں میں سے ایک چینل میں یہ کہوں گا. میں زیادہ بڑا کلیم نہیں کرتا کہ سب سے زیادہ چینل جو ہے ہمارا دیکھا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینلز میں سے ایک چینل جو ہے وہ ہمارا ہے. آپ کے ٹرسٹ کا شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ ویسے ہی آگے بھی چلتا رہے گا. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تمام جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں, ہر سائیڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. فیصلہ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمارا کام یہ ضرور ہے کہ اس وقت آپ کو فیکچوئل سچویشن جو ہے وہ ہم آپ کو ضرور دیں. اچھا جی, میں ذرا اس مرتبہ پاکستان سے ذرا آغاز کروں گا کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں. اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے ڈسکشن کروں گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو چند فوٹیجز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ تازہ ترین رات کو جو ہمارے پاس فوٹیجز آئی ہیں وہ ہمیں کیا کیا بتاتی ہیں, کیا سچویشن اس وقت جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کو پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینلز جیو نیوز اور اے آر وائی کی نشریات جو ہے ان کو ہیک کر لیا گیا اور ایک دم جو ہے وہ ان کی نشریات کے دوران جو ہے وہ ایک سائن جو ہے وہ ان کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ٹیلی ویژن چینلز نہیں بلکہ تماشا ایپ جو کہ بڑی مشہور ایپ ہے جس میں اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ یہ جو ابھی T20 ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس کے میچز بھی جو ہے اس کے اوپر دیکھتے تھے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دم ایک میسج جو ہے وہاں پہ چلنا شروع ہو گیا اور اس میں اس میسج کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے جو ہے وہ چند لائنیں درج کی گئی تھیں اور امپریشن یہی آ رہا تھا جیسے موساد کی طرف سے جو ہے یعنی کہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی جو ہے اس کی جانب سے بیسکلی یہ میسج جو ہے وہ پیسٹ کیا گیا ہے. اب اس کی ظاہری بات ہے اس وقت اسی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے, لیکن جو شک ہے وہ اس بات کا ہے کہ پاک سیٹ جو ایک سیٹلائٹ ہے جس کے ذریعے بیسکلی یہ تمام چینلز جو ہیں اپنی فریکوینسی کو جو ہے وہ ریلے کرتے ہیں اور آپ تک ان کی نشریات پہنچتی ہے, شاید یہ بیسکلی وہاں پہ یہ ہیکنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. جیو نیوز کے MD ہیں اظہر عباس صاحب, انہوں نے کل رات کو اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز جو پاکستان کے سیٹلائٹ پاک سیٹ پر ہے اس کو کسی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں سے ہیک کرنے کی اور اس کی نشریات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب کچھ دیر سے جیو نیوز کی نشریات کو مسلسل رکاوٹ کا سامنا ہے. جیو نیوز کی اسکرین کو ہیک کر کے نامناسب پیغام نشر کیا گیا. اس صورتحال کا جیو نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیو نیوز حکام سے درخواست کرتا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لے کر فوری کارروائی کی جائے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ اتنا انسینسٹیو میسج جو ہے وہ کس طرح ان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نشر ہوا. آبویسلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ تمام چینلز جو ہیں مطلب سارے کے سارے تو نہیں ہیک ہوئے, لیکن ان کے اوپر اتنا انسینسٹیو پاکستانی فوج کے حوالے سے ایک جو میسج لکھا گیا وہ ظاہری بات ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہیکنگ کی گئی ہے. اب ہیکنگ کی کہاں سے گئی ہے اس کو ٹریس جو ہے وہ فی الحال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اے آر وائی کے حوالے سے نیوز چینلز کی نشریات ہیکنگ کے ساتھ کئی پاکستانی نیوز ویب سائٹس پر گوگل اشتہارات سے موساد کی حمایت میں مہم جو ہے وہاں پہ چلائی گئی. اس کے علاوہ پاکستان سمیت 19 ملکوں کی ویب سائٹس کو گوگل اشتہار کے ذریعے پرو موساد مہم کے لیے جو ہے یعنی کہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی کے لیے اس کی حمایت میں جو ہے وہ بیسکلی اسے نشانہ بنایا گیا اور میسیجز جو ہے وہاں پہ رن کیے گئے اور زیادہ تر جو میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کو بیسکلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے لوگوں میں ایک اس حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ. میں کل 3-4 مختلف جگہوں کے اوپر گیدرنگس کے اندر گیا ہوا تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا
تھا کہ اگر ایران کے ساتھ آج یہ کیا جا رہا ہے تو کل کیا پاکستان کی باری ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جی ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں ان کے پاس. پاکستان کے پاس تو اللہ کا شکر ہے ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، ایک اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. تو سب سے زیادہ جو ان کو چبھتا ہے وہ تو پاکستان ہے. تو کیا اگلی باری اب پاکستان کی ہوگی؟ تو اس حوالے سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد ان نیوز چینلز کے اوپر جو ہے اس طرح کی ہیکنگ ہونا اور موساد کا یہ اس قسم کا میسج جو ہے وہاں پہ ریلے ہونا، آبویسلی اٹس اے میٹر آف کنسرنز جس کو اس وقت جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اب آ جائیے کل رات کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب رات کے تقریباً 12 بجے ایران کے دارالحکومت تہران میں جو ہے دوبارہ دھماکے سنے گئے ہیں. اور ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی تہران میں گاندھی ہسپتال کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اب آپ حیران ہوں گے گاندھی ہسپتال تہران میں کیا کر رہا ہے. تو بیسیکلی گاندھی ہسپتال جو ہے یہ ایک ہوٹل پلس ہاسپٹل ہے، اور یہ مطلب کچھ نیوز آؤٹ لیٹس کے مطابق یہ انڈیا کی جو ہے وہ مدد کے ساتھ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اور جس اسٹریٹ کے اوپر یہ واقع ہے گاندھی ہاسپٹل، اس اسٹریٹ کا نام بھی جو ہے وہ گاندھی اسٹریٹ ہے جہاں پہ اس ہاسپٹل کو جو ہے بلڈ کیا گیا تھا. تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر اس گاندھی ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹر کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ درجنوں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کے ایئر فورس کمانڈ سینٹر کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. ساتھ ہی ایران میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی جو ہے وہ نئے حملے کیے گئے ہیں. دوسری جانب ایران نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کل رات کو مزید میزائل جو ہے وہ داغے ہیں. ایرانی میزائلوں کا رخ جو ہے اسرائیل کے وسطی، شمالی اور جنوبی علاقوں کی طرف تھا. ایران نے نئے حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد میزائل جو ہیں ان کا استعمال کیا ہے. ایک فوٹیج میں آپ کو یہ اسکرین کے اوپر جو ہے میں دکھانا چاہوں گا، اور یہ کلسٹر میونیشن وار ہیڈ بیلسٹک میزائل ہے جس کی ری انٹری بیسکلی ہوتی ہے. جو اسرائیل کی جانب جب پھینکے گئے ہیں تو یہ آگے چل کے جو ہے وہ کلسٹر بنتے ہیں، مطلب ایک پورا جو ہے وہ جھنڈ بنتا ہے میزائلز کا، اور اس کے بعد یہ جا کے جو ہے وہ مختلف ٹارگٹس کے اوپر جو ہے وہ گرتے ہیں. صرف اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کس حد تک یہ خوفناک میزائلز ہیں جو ایران بھی استعمال کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے. ذہن میں رکھیے گا ایران یا جو کچھ بھی اس وقت کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے. ایران ایگریسر نہیں تھا، ایران نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا تھا، ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو اپنے دفاع کے اندر جو ایمونیشن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ایک فوٹیج ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اور یہ بیسکلی ایرانی میزائل کی ہی ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ دیکھیے گا، یہ فوٹیج جو ہے یہ فلسطین کے اوپر سے جو ایرانی میزائل جو ہیں وہ گزرے ہیں اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. یہ ایک اور اینگل سے جو ہے اس کی فوٹیج وہاں کے لوکلز نے جو ہے وہ بنائی ہے، جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی میونیشن جو ہے وہ جو پورا ایک گروپ بنتا ہے میزائلز کا، وہ یوں کر کے جو ہے فضا کے اندر جو ہے وہ پھیلتا ہے اور اس کے بعد اس ٹارگٹ کے اوپر جو ہے وہ گرتا ہے جا کے، تاکہ بچنے کا کوئی چانس نہ رہ سکے. یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ ایرانی جو میزائلز ہیں جو اسرائیلی شہر حیفا کے اوپر جو ہے وہ گرے ہیں، یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی ایک اور اینگل سے جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میزائل جو ہے وہ حیفا کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے جو اس کا نشانہ ہے اس کے اوپر جا کے گرتا ہے اور وہاں پہ جو ہے دھماکہ ہوتا ہے. یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ کل رات کو ہی سامنے آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ویڈیو ہے وہ بھی کلیش رپورٹ نے ایکچولی اس کو جاری کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بیسکلی عراق کی جو ہے وہ فوٹیج ہے، لیکن یہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یو ایس کی، امریکہ کی یہ فوجی بیس تھی جسے نشانہ بنایا گیا، اور بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ نظر آ سکتا ہے. اب دور سے جو ہے وہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور ایکسپلوژن کس حد تک بڑا تھا کہ آس پاس کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی لرز اٹھیں. اسی سے آپ اس جو ہے وہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور اس کی شدت کتنی دور سے ریکارڈ کی گئی ہے، اور آگ کا یہ گولا جو ہے وہ کس حد تک بڑا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ کتنا بڑا یہ اٹیک کیا ہے. دوسرا ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس وقت ایک اس بات کا بھی جو ایران کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی ہے وہ ملی ہے جناب چین سے. چین نے آ کے جو ہے وہ ایران کا ہاتھ پکڑا ہے
اور اس سلسلے میں عام طور پہ جو چائنیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سائلنٹ ڈپلومسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. مطلب یہ کسی سے اگر کسی ملک سے بات کر رہے ہوں, ان سے کوئی اختلاف کر رہے ہوں, وہ اس کو پبلک ڈومین میں لانا پسند نہیں کرتے. لیکن چین نے بھی اوپنلی ایک جو ہے وہ پوزیشن لے لی ہے, اور ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا ہے. وہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ اور قتل ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اصولوں کو پامال کرتا ہے. چین اس کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے. ہم فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے, کشیدہ صورتحال میں مزید اضافہ نہ کرنے اور مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیتے ہیں. تو چائنا نے جو ہے وہ پہلا ری ایکشن دیا ہے آیت اللہ خمینائی کے قتل کے بعد کہ چین جو ہے وہ اس کے اوپر کیا پوزیشن لے رہا ہے. جبکہ اوبیسلی امریکہ جو ہے وہ یہ جو اپنی وار کو جسٹیفائی کرنے کی خاطر جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, لیکن چین جو ہے وہ اس واقعے کی مذمت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایران کی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہے. دوسری جانب جناب یو ایس سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جو ہے ایران پر حملوں کی ایک ویڈیو شیئر کر کے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ایرانی اسلامی انقلاب گارڈ کور IRGC نے گزشتہ 47 سالوں میں 1000 سے زائد امریکیوں کو ہلاک کیا. گزشتہ روز بڑے پیمانے پر امریکی حملے میں سانپ کا سر کٹ گیا. وہ سانپ کا سر جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. امریکہ کے پاس زمین پر سب سے زیادہ طاقتور فوج ہے اور IRGC کا اب کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کے بعد برطانیہ نے بھی جو ہے, ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بات بتائی تھی کہ برطانیہ بھی اب بیچ میں کود پڑا ہے. سو بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. تو برطانیہ نے قطر پر حملے کے لیے جانے والے ایرانی ڈرون کو جو ہے وہ مار گرایا. برطانوی وزارت دفاع کے مطابق رائل ایئر فورس نے ایرانی ڈرون کو جو ہے وہ مار گرایا ہے. اس کے علاوہ امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا جی ایران کی بحریہ اچھا کام کر رہی ہے. ایرانی بحریہ کے 9 جہازوں کو سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ 9 ایرانی نیوی کے جو جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, ان کو جناب اب ڈبا دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ایرانی بحریہ کے بڑے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا, ایرانی بحریہ کے باقی جہازوں کو بھی تباہ کریں گے. ہم نے آج ایران کے نیول ہیڈ کوارٹرز کو بڑی حد تک تباہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ امریکی میگزین دی اٹلانٹک سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی رہنما بات کرنا چاہتے ہیں اور میں ایران سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. ایران کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا جو کہ بہت آسان تھا. بعض ایرانی مذاکرات کار اب موجود نہیں, حملے میں مارے گئے. امریکی حملے اور بمباری کے بعد ایران میں صورتحال جو ہے وہ نازک ہے. یہ کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس کے علاوہ جناب عمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے اوپر بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق عمانی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے میں کہا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی کی سنجیدہ کوششوں کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے یہ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. تو ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے. اس کے علاوہ ایک سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ملک کے اندر اس نئی جنگ کو شروع کرنے, ویسے تو ہر جگہ وہ کہتے ہیں میں نے یہ جنگ ختم کی, میں نے وہ جنگ ختم کی, لیکن ایک جنگ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب خود شروع کی ہے اس کے حوالے سے اس کے اپنے ملک کے اندر کتنی کو سپورٹ ہے. شاکنگ نمبرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان حملوں کی حمایت کرتا ہے. 4 میں سے صرف ایک شخص, یعنی کہ 25% صرف سپورٹ جو ہے امریکیوں کے اندر جو ہے وہ ان حملوں کے حوالے سے موجود ہے. 3/4 جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے. دی ریپبلکنز سے تعلق رکھنے والے شہریوں میں سے 55% نے ان حملوں کی البتہ حمایت کی ہے. یعنی ریپبلکن امیدوار یا جو اس پارٹی کو سپورٹرز ہیں ان میں سے آدھے سے زائد جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جی جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. یہ سروے جو ہے 28 فروری سے لے کے 1 مارچ یعنی کہ 2 دن کے اندر جو ہے یہ سروے ریکارڈ کیا گیا ہے جو سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے ایران کے حملوں اور نقصانات کی تفصیلات جو ہیں وہ جاری کی ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات پر 165 بالسٹک 2 کروز میزائل اور 539 ڈرون طیاروں سے جو ہے وہ حملے کیے ہیں. اس میں کہا گیا کہ اتوار کو مسلح افواج نے 20 بالسٹک میزائل اور 311 ڈرون طیارے جو ہے وہ مار گرائے ہیں. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اتوار کے روز ایران سے فائر کیے گئے 8 بالسٹک میزائل سمندر میں گرے, جبکہ اماراتی دفاعی نظام نے 2 کروز میزائل بھی جو ہے وہ مار گرائے ہیں.
اماراتی وزارت دفاع کے مطابق اتوار کے روز ایران کے 21 ڈرون طیاروں نے شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا. ان حملوں میں 3 ایشیائی شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری جو ہیں معمولی زخمی ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ایک حملہ ہوا تھا اس کے اندر خبر یہ آئی تھی کہ ایک پاکستانی جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے. اب جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، پاکستانی سفارتی حکام کے مطابق مرید زمان ولد نظر علی ابو ظہبی میں خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے اور گزشتہ روز وہ جاں بحق ہوئے. مرید زبان کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو سے بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے جناب تہران میں اب اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ معاملہ جو ہے اور ایسکیلیٹ کر گیا ہے اور اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد سفارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے. اپنے سفارتی مشن کے تمام ارکان کو واپس بلا لیا ہے اور ایران نے رہائشی علاقوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں کو جو ہے نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر اپنی جو ایمبیسی ہے اسے بند کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ یو اے ای کے شہر ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے نے باضابطہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی سفارت خانے اور کونسل خانوں کی سروسز جو ہے وہ 3 مارچ تک اب معطل رہیں گی. پاکستانی کمیونٹی کی سلامتی کے لیے احتیاطی اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور اس طرح اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ کونسل سروسز کی بحالی کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، فی الحال ان کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. ایک اور میں نے آپ کو شاید پچھلے ویلاگ میں یا اس سے پچھلے ویلاگ میں پہلے میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا کہ پیر کا دن، منڈے کا دن جو ہے وہ کافی حد تک بلڈ باتھ ہوگا اور وہ بلڈ باتھ ہوگا اسٹاک ایکسچینجز کے اندر. تو میں نہیں جانتا اب یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ دنیا بھر کی جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان کے اندر کیا صورتحال ہے، کیونکہ پیر سے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج وغیرہ جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوتی ہیں، جاپان اور اس کے بعد آگے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری اسٹاک ایکسچینج جو ہیں وہ کھلتی ہیں. تو اس سے آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت کتنی بڑی پینک جو ہے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن البتہ متحدہ عرب امارات میں پیر اور منگل کے لیے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹس کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ٹریڈنگ ہوگی ہی نہیں. ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فائنینشیل مارکیٹ 2 اور 3 مارچ کو اب بند رہیں گی. یو اے ای کیپٹل مارکیٹس اتھارٹی کے مطابق خطے کی صورتحال کی نگرانی کی جائے گی اور ادھر کویت نے بھی اگلے نوٹس تک ٹل نیکسٹ نوٹس، ٹل فردر نوٹس جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے بھی اپنی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بند کر دی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، پی ایس ایکس کھلتی ہے یا نہیں کھلتی، لیکن کم از کم ان خلیجی ممالک نے جو ہے اپنی اسٹاک مارکیٹس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. دوسری جانب جب آئل ٹریڈنگ جو ہے، کیونکہ ہفتہ جو ہے وہ ختم ہوا، تو آئل ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ دنیا بھر کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر ٹریڈ میں 10% بڑھ گئی ہے اور تقریباً $80 فی بیرل تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اگر صورتحال یہی جاری رہی تو تیل جو ہے وہ $100 فی بیرل تک بھی جا سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. جبکہ خلیج میں تیل کی تسعین متاثر ہونے سے عالمی مارکیٹوں کے اندر غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کے اندر جب اس طرح کبھی ایران کے ساتھ کشیدگی ہوتی تھی تو جو دیگر ممالک تھے جو بیسکلی ورلڈ اوور جو ہے آئل کی پروڈکشن کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، وہ اپنی آئل کی پروڈکشن انکریز کر دیتے تھے تاکہ مارکیٹس کو جو ہے وہ سٹیبل رکھا جا سکے. لیکن کیا اس مرتبہ مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے آئل پروڈکشن میں اضافہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. ایک اور ویسی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساری چیز کے اندر جو ہے میں صرف سوچ رہا تھا کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اگر اتنی بڑھ گئیں تو یہاں پہ اب ای وی گاڑیاں جو ہے نا بہت کام آئیں گی. جن لوگوں کے پاس ای وی گاڑیاں ہیں وہ اس کے کافی مزے لیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ سولر کے، اور خاص طور پہ اگر آپ نے سولر لگایا ہو تو آپ تو مفت کی آپ کو جو ہے وہ بجلی ملے گی اور اس کے بعد آپ گاڑی کے جو ہے وہ مزے لے سکتے ہیں. خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب گاڑیوں کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ انٹرنیشنلی جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد خلیج کے اہم ہوائی اڈے جن میں دبئی، ابوظہبی اور دوحہ شامل ہیں بند یا شدید پابندیوں کے تحت جو ہیں وہاں پہ اس وقت رہ رہے ہیں. اس دوران ایران، عراق، کویت، اسرائیل، بحرین، متحدہ عرب امارات اور قطر کا فضائی راستہ تقریباً خالی رہا ہے اور پروازوں کی نگرانی کرنے والے پلیٹ فارم فلائٹ ریڈار 24 کے نقشے کے مطابق ایرانی فضائی حدود کم از کم 3 مارچ تک جو ہے وہ بند رہے گی. میرے اپنے ایک بہت قریبی دوست ہیں، ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ وہ پچھلے 3 دن سے دوحہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ پاکستانی ہیں، یہیں پہ میرے ساتھ بچپن میں پڑھتے تھے، تو ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ وہ اس وقت دوحہ کے اندر سٹک ہیں اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پا رہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد آیت اللہ علی رضا عرافی کو عبوری قیادت کونسل کا عارضی سربراہ جو ہے مقرر کیا ہے، جو عبوری طور پر ایران کی قیادت کریں گے.
آیت اللہ علی رضا عرافی ایک سینئر عالم دین ہیں، انہیں اب ایک ایسے مرحلے میں ایران کی قیادت سنبھالنے کا چیلنج درپیش ہے جب خطے میں کشیدگی اور داخلی عدم استحکام جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی 1959 میں یزد صوبے کے شہر میبوڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عالم دین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور دہائیوں تک ایران کے دینی اور انتظامی اداروں میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کا کیریئر مرحوم سپریم لیڈر خامنائی کے دور میں تیزی سے آگے بڑھا، جنہوں نے انہیں عام ذمہ داریوں پر تعینات کیا، جن میں میبوڈ اور بعد میں قم میں جمعے کی نماز کی قیادت شامل ہے، جو اعلیٰ قیادت کے اعتماد کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت اجتماعات، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 کا نفاذ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات اور امن و امان کو لاحق خدشات کے بعد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور میں بھی جو ہے وہ کل پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب کراچی میں بھی امریکی سفارت خانے میں احتجاج کے بعد سندھ بھر میں ہائی الرٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور کراچی میں غیر ملکی کونسل خانوں اور سفارتی مشنز کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہائی الرٹ اب کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جناب گلگت بلتستان کی حکومت نے گلگت اور اسکردو میں 3 روز کے لیے کرفیو وہاں پہ نافذ کر دیا ہے۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس کرفیو کے دوران فوجی دستوں کی تعیناتی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرفیو کے دوران غیر ضروری نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔ حکومت کی شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور سے میں کم از کم یہ کنفرم کر سکتا ہوں، مجھے بھی باقی شہروں کا نہیں پتہ، لیکن لاہور میں چند سکول جو ہیں وہ آج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کی جا رہی ہیں۔ ناٹ آل دا اسکولز، سم آف دا اسکولز، ان کے لیے جو ہے یہ نوٹیفکیشن آیا ہے کہ ان کی کلاسیں جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکولوں میں نہ آئیں۔ اس کے علاوہ خرسہ ڈائری نے کہا ہے افغانستان کی وزارت قومی دفاع کا کہنا ہے کہ کئی پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ کابل کی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں، جس کے جواب میں افغان فورسز فضائی دفاعی فائرز جو ہیں وہ کھولنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے فائر پتہ نہیں جاتے کہاں ہیں، ابھی تک تو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے جناب ٹویٹ کیا، انہوں نے اب تک آپریشن غزب للحق اس کے حوالے سے کل شام تک کی جو اپڈیٹس تھیں وہ انہوں نے ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا اب تک افغان طالبان میں جو ان کے فائٹرز مارے گئے ہیں 415 اب اس کی تعداد ہو چکی ہے، 580 سے زائد زخمی ہیں، 182 چیک پوسٹ جو ہیں ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، 31 چیک پوسٹ کے اوپر اب پاکستان کا قبضہ ہے، 185 ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز اور آرٹلری گنز جو ہیں وہ ڈسٹرائے کی گئی ہیں، جبکہ 46 لوکیشنز کے اوپر جو ہے وہ افغانستان کی یہ جو طالبان کی فورسز ہیں ان کو بائی ایئر جو پاکستانی فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے جو ہے ہٹ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔